السلام علیکم دوستو، رمضان میں جب روزہ روزہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے صبر کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس روزہ دار کو صبر کی جزا عطا کرتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت سے اللہ پاک انسانوں کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور غریب سے غریب انسان کو اللہ کی نعمتیں ملتی ہے۔ اسی لیے اس مہینے کو ماہ رزق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، ہر مسلمان اس مہینے میں خاص طور سے ہر گناہ سے پرہیز کرتا ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا تب تک کوئی بھی چیز کھاتا پیتا نہیں ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مسلمانوں پر رمضان کے مہینے کے روزوں کو کب فرض کیا گیا، اور کیا ہم سے پہلے والی امتوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے؟ آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ آج ہم آپ کو پوری ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ کس کس امت پر کس طرح سے روزے فرض ہوئے۔ رمضان ایک ایسا پاک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا، جس کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کی باتیں بتائی گئی ہیں۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ پاک نے ہر مسلمان کے اوپر رمضان کے 30 روزوں کو فرض کیا ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور دنیا بھر میں مسلمان اس مہینے کی برکت سے روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر ہم نے روزوں کو فرض کیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کیا گیا تھا۔ اگر ہم تاریخی اور مذہبی حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد سے ہی روزوں کا وجود مل جاتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ان روزوں کو جنت سے زمین پر آنے کے بعد توبہ کے لیے رکھا کرتے تھے۔ اس طرح پورے سال میں حضرت آدم علیہ السلام 36 دن روزہ رکھتے تھے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہر مہینے کی چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزے رکھے جاتے تھے۔ یہ وہ تاریخ ہے جب چاند پورا مکمل اور روشن ہوتا تھا، جسے آپ اور ہم 14ویں کا چاند بھی کہا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا تو انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے دور کی طرح ہی مہینے میں 3 دن روزہ رکھا گیا۔ اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا تو انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے دور کی طرح ہی مہینے میں 3 روزے رکھے، وہ بھی انہی 3 تاریخوں پر۔ ان روزوں کو طوفانی نوح سے نجات پر حضرت نوح علیہ السلام نے شکر کا نام دیا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام سے تھوڑا الگ تھا۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطاری کرتے تھے، یعنی کہ پورے سال میں آدھا سال روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے میں 9 دن روزے رکھتے تھے، اور روزے مہینے کی شروعات میں 3 دن، مہینے کے بیچ میں 3 دن اور مہینے کی آخر میں 3 دن رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہی روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن کئی روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روزوں کا طریقہ تو سب سے الگ تھا، چنانچہ صحابہ اکرام کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مسلسل 3 مہینے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا، اور ان روزوں کے فضل سے وہ اللہ سے ملاقات کریں گے اور ہم کلام کا شرف حاصل کریں گے۔ اور جب 3 مہینے روزے رکھنے کے بعد اللہ سے ہم کلام کا دن آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند آئی کہ اتنے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے میں اپنے منہ کی بو کے ساتھ اللہ سے ملاقات کروں گا۔ اسی لیے انہوں نے ایک پیڑ کی شاخ توڑی اور اس سے مسواک کر لی،
لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم میں دخل اندازی کرنے کی وجہ سے انہیں 10 روزے اور رکھنے کا حکم ملا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے روزوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا روزہ کسی کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا رکھتی تھی، یعنی کہ خاموشی کا روزہ رکھا کرتی تھی۔ دوستو، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور پھر امام الانبیاء محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک تمام امتوں کو جوڑتی ہے۔ جیسے کہ ہر امت کے لیے نماز کا حکم کیا گیا تھا، اسی طرح ہر امت پر روزوں کا بھی فرض بتایا گیا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے دیگر امتوں پر فرض نہیں تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر رمضان ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان المکرم سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئے۔ دوستو، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، جو لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا گیا کہ تم میں سے جو کوئی شخص اس مہینے کو پائے تو ضرور اس مہینے کے روزہ رکھا کرے۔ اگر کوئی شخص بیماری کی حالت میں ہو یا سفر کی حالت میں ہو اور اس کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ بعض دنوں میں ان روزوں کو پورا کرے۔ دوستو، اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز میں آسانی دی ہے۔ اس کا ارادہ ہمارے ساتھ آسانی برتنے کا ہے، سختی کا نہیں۔ ہمیں اس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، اور اگر کبھی روزہ چھوٹ جائے تو اسے بعد میں پورا کر لینا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی اس ہدایت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوستو، یہ بھی جان لیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے پہلے یہود نصار 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کا روزہ کیوں رکھا کرتی تھی۔ دوستو، یہ بھی جان لیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے پہلے یہود نصار 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کا روزہ بڑے ہی احترام کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں چاند کی تاریخ کو امت روزوں کو بہت ہی احترام کے ساتھ رکھتی تھی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم 10ویں محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن ہمارے رب نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تھی، اور اسی دن سمندر سے راستے نکال کر ہمارے رب نے ہمیں دریائے نیل سے پار کرایا تھا۔ چنانچہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کے تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا تب مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم بھی محرم کے مہینے میں روزے رکھا کرو۔ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 روزہ رکھا کرو، ایک 9 تاریخ کو اور ایک 10 تاریخ کو۔ اس کے بعد جب کچھ وقت گزرا تو 3 روزے ہر مہینے رکھنے کے لیے کہا گیا، جو کہ چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ تھی۔ مسلمان اس دن روزے رکھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا گیا تب ان روزوں کو سنت روزے کا درجہ دے دیا گیا۔ دوستو، رمضان کے مہینے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اس مہینے کی پہلی رات آتی ہے تب آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر یہ دروازے پورے مہینے تک بند نہیں کیے جاتے، اور جب اس مہینے کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک ہر روزے دار کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں برائیوں سے دور رکھے اور ہمارے سبھی گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں سب کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کا لکھا آمین قبول ہو جائے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو ایک لائک کریں، اور ایسے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔